بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ داستان انفو کی جانب سے آداب قبول کیجیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آپ سب پر رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں۔ ناظرین کرام، تاریخ اسلام کا دامن ایسی پاکیزہ ہستیوں سے بندھا ہوا ہے جنہوں نے نہ صرف زہد و تقوی سے روحانی معراج سر کر لیے بلکہ اپنا خون دے کر بھی اسلام کی حقیقی روح کی حفاظت کا کام انجام دیا۔ آج کی عظیم روحانی شخصیت نے نہ صرف بنو عباس کے ظالم حکمرانوں کو عرصہ دراز تک لوہے کے چنے چبوائے بلکہ ان کی بدعہدی اور ظلم و ستم کے آگے ڈھال بن کر کھڑے بھی رہے۔ تاریخ اسے نفس زکیہ کے نام سے جانتی ہے۔ نفس زکیہ کے زہد و تقوی اور بنو عباس کے خلاف خروج کی سرگزشت آج کی موضوع محفل ہے، مگر گزارش ہے کہ ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کریں اور ویڈیو اچھی لگے تو لائک بھی کریں۔ آپ سب کا بے حد شکریہ۔ ناظرین محترم، نفس زکیہ حضرت حسن مجتبیٰ رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے تھے اور مدینہ کے حسنی سادات خاندان کے چشم و چراغ تھے۔ آپ کا پورا نام محمد بن عبداللہ الکامل بن حسن المثنی بن حسن السبط بن علی بن ابی طالب ہے، یعنی آپ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے پڑپوتے تھے۔ آپ کی ولادت 100 ہجری کو مدینہ منورہ میں ہوئی۔ آپ اپنی زہد و تقوی کے حوالے سے عوام میں بڑی قدر و منزلت رکھتے تھے۔ نفس زکیہ کا لقب آپ کو آپ کی حد سے زیادہ پاک بازی اور تقوی کی وجہ سے ملا۔ بنو امیہ کی حکومت کے زوال کے وقت جب عباسی دعوت کے کامیابی کے امکانات روشن نظر آنے لگے تو مدینہ منورہ میں بنو ہاشم کے سرکردہ لوگوں کا اجتماع ہوا، جس میں بنو عباس کے سرکردہ لیڈر ابو العباس صفاح اور ابو جعفر منصور بھی شریک تھے۔ یہ اصول تسلیم کر لیا گیا کہ تحریک کی کامیابی کی صورت میں امام محمد نفس الزکیہ خلیفہ ہوں گے، مگر جو ہی بنو امیہ کی حکومت کا خاتمہ ہوا تو بنو عباس نے مذکورہ اجلاس کے فیصلے سے صرف نظر کرتے ہوئے ابو العباس صفاح کو خلافت کے لیے نامزد کر لیا۔ اس لیے نفس الزکیہ نے ابو العباس کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا۔ اہل مدینہ نے بھی نفس الزکیہ کا ساتھ دیا اور آپ کو خلیفہ تسلیم کر لیا۔ اس موقع پر ابو العباس نے سیاست کی چال چلی اور نفس الزکیہ پر اپنے احسانات جتائے اور آپ کو اپنے ارادے سے باز رکھا۔ اس لیے آپ نے ابو العباس کی خلافت تک خروج نہیں کیا۔ ابو العباس کے بعد جیسے ہی منصور مسند اقتدار پر فائز ہوئے تو اس نے مدینہ میں زیاد بن عبداللہ کو تاکید کی کہ نفس الزکیہ پر کڑی نظر رکھے۔ اس نے منصور سے وعدہ کیا کہ وہ بہت جلد نفس الزکیہ کو گرفتار کر کے مرکز خلافت روانہ کر دیں گے، تاہم وہ نفس الزکیہ کو پکڑنے میں ناکام ہو گیا۔ منصور نے اسے معزول کر کے زندان میں ڈال دیا۔ منصور نے نیا گورنر محمد بن خالد کو نامزد کر لیا، مگر یہ بھی نفس الزکیہ کو گرفتار کرنے میں ناکام رہا۔ ابو العباس نے پھر رباح بن منصور کو گورنر بنا کر بھیجا تاکہ وہ نفس الزکیہ کو گرفتار کرے۔ رباح نے آپ کے والد اور دوسرے رشتہ داروں کو گرفتار کر کے بغداد روانہ کر دیا، مگر نفس الزکیہ کو یہ بھی گرفتار کرنے میں ناکام رہے۔ منصور نے نفس الزکیہ کے قریبی رشتہ داروں کو قتل کروانا شروع کر دیا، جس میں آپ کے چچا عباس بن حسن، آپ کے دوسرے چچا ابراہیم بن حسن اور چچا زاد بھائی محمد بن ابراہیم شامل تھے۔ منصور کے جاسوس آپ کی تلاش میں حیران و پریشان پھرتے رہے، مگر وہ آپ کا سراغ نہ لگا سکے۔ ابو جعفر منصور آپ کے بارے میں بڑا فکر مند تھا، اس لیے حج کرنے مکہ آ گیا تاکہ آپ کو خود ڈھونڈ سکے۔ چنانچہ نفس الزکیہ بصرہ جا کر روپوش ہو گئے۔ منصور کو جب پتہ چلا تو وہ بھی آپ کو ڈھونڈ نکالنے کے لیے بصرہ گئے۔
لیکن وہاں آپ کو نہ پا کر منصور مایوس ہو کر واپس بغداد آ گئے۔ اس دوران آپ وہاں سے عدن اور یہاں تک کہ سندھ آ گئے۔ 757 عیسوی کو جب منصور دوبارہ حج کے لیے گئے تو نفس الزکیہ اور ابراہیم جو آپ کے بھائی تھے بھی آپ کے ساتھ تھے۔ کہا جاتا ہے کہ نفس الزکیہ اتنے تیز و ترم تھے کہ منصور کے آس پاس ہوتے مگر منصور کو آپ کی بھنک بھی نہ پڑی۔ ایک روایت کے مطابق نفس الزکیہ ایک دفعہ بغداد جا کر منصور کے دسترخوان پر کھانا بھی کھا کر آ گئے مگر منصور کو کچھ پتہ نہ چل سکا۔ خلیفہ منصور نے تنگ آ کر بالآخر آپ کو قتل کرنے کی ٹھانی تو نفس الزکیہ نے بھی 762 عیسوی یعنی 145 ہجری کو اپنے جانثاروں کے ساتھ مدینہ میں خروج کیا۔ لوگوں نے آپ کا استقبال کیا اور ایک کثیر تعداد نے آپ کی بیعت کر لی، مگر آپ کے خاندان کے کچھ افراد نے آپ کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا تو عام لوگوں میں مایوسی پھیل گئی۔ آپ کے بھائی نے عراق میں سرگرمیاں شروع کر دیں۔ آپ نے مدینہ کے گورنر رباح بن منصور کو گرفتار کر کے اپنی خلافت کا اعلان کر دیا، جیل توڑ کر اپنے حامیوں کو رہا کر دیا۔ مدینہ کے ساتھ ساتھ یمن اور مکہ کے لوگوں نے بھی آپ کو اپنا خلیفہ تسلیم کر لیا۔ اسی طرح اہل شام نے بھی آپ کو اپنا خلیفہ تسلیم کر لیا۔ آپ نے حجاز، یمن اور شام کے لیے نئے گورنر نامزد کر دیے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی آپ کی حمایت کی۔ خلیفہ منصور کو جب نفس الزکیہ کے خلافت کے بارے میں اطلاع ملی تو اس نے ایک خط نفس الزکیہ کے نام ارسال کیا جس میں اس نے ڈرانے دھمکانے کے انداز میں یہ بتایا تھا کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ اور رسول کا عہد ہے، اگر تم اپنے ارادے سے باز آ جاؤ تو تمہیں تمہارے خاندان سمیت جان و مال کی امان دوں گا اور تمہارے پیروکاروں کو کچھ نہ کہوں گا۔ اس کے علاوہ تمہاری جو بھی حاجت ہوگی پوری کر دی جائے گی۔ نفس الزکیہ نے اس کا جواب یوں دیا کہ ہم تمہیں ایسے ہی امان دینے کی پیشکش کرتے ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ حکومت ہمارا یعنی بنو فاطمہ کا حق ہے، تم تو ہماری وجہ سے اس کے مدعی ہوئے اور ہماری وجہ سے کامیاب ہوئے۔ پھر مزید لکھا کہ میں ماں باپ دونوں کے طرف سے اصلی نسب ہوں اور بہترین بنو ہاشم ہوں، مجھ میں کسی عجمی یا لونڈی کی آمیزش نہیں۔ میں تمہیں عہد دیتا ہوں کہ اگر میری اطاعت کرو گے تو میں تمہیں امان دوں گا۔ اس کے جواب میں منصور نے نہایت سخت الفاظ میں دوسرا خط لکھ کر بھیجا۔ اس نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ بنو عباس بنو فاطمہ سے افضل ہیں۔ اس نے لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصلی وارث ہم ہیں، کیونکہ وارث ہونے کے لیے عورتوں کی قرابتداری بنیاد نہیں ہوتی بلکہ یہ حق مردوں کے لیے مخصوص ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے چچا کو قریب ترین ماں پر فوقیت دی ہے۔ اس خط و کتابت کے بعد دونوں کے درمیان صلح کا امکان ختم ہو گیا۔ منصور نے کوفہ اور خراسان جانے والی راستوں پر ناکے لگوائے کیونکہ اسے احساس تھا کہ اگر جنگ کی خبر ان علاقوں میں پہنچ گئی تو وہاں فوراً بغاوت ہونے کے امکانات ہیں۔ دوسری طرف اس نے اپنے بھتیجے عیسیٰ بن موسیٰ کو 4000 سوار اور 2000 پیدل فوج کی کمان دے کر روانہ کر دیا، لیکن اسے تاکید کر دی کہ نفس الزکیہ کو زندہ گرفتار کیا جائے۔ اس کے بعد محمد بن قحطبہ کی قیادت میں مزید دستے بھی بھیج دیے۔ نفس الزکیہ نے عباسی فوج کی اطلاع پا کر ساتھیوں سے مشورہ کیا اور پھر مدینہ کی پرانی خندق کو دوبارہ کھودا۔ یہ طے پایا کہ جنگ مدینہ کے اندر لڑی جائے۔ عباسی جرنیل نے ایک بلند جگہ کھڑے ہو کر اہل مدینہ سے ہتھیار ڈالنے کو کہا، جسے نفس الزکیہ نے مسترد کر دیا اور بنو عباس سے کہا کہ میں تمہیں قرآن و سنت کی دعوت دیتا ہوں، خدا کی قسم میں اس وقت تک اپنے دعوی سے نہیں ہٹوں گا جب تک اللہ تعالیٰ سے نہ مل جاؤں۔ تمہیں اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ خدا کی طرف دعوت دینے والا شخص تمہیں قتل کر دے یا تم اسے قتل کر کے اس کا وبال اپنی سر لے لو۔ جنگ شروع ہونے سے قبل نفس الزکیہ نے اعلان کیا کہ
کہ جو کوئی اس جنگ سے اپنی مرضی سے الگ ہونا چاہتا ہے الگ ہو جائے۔ چنانچہ بہت سے لوگ آپ کا ساتھ چھوڑ گئے، یہی آپ کی غلطی تھی۔ عیسیٰ بن موسیٰ نے مبارزت طلب کی تو نفس الزکیہ نے ابو قلمش عثمان الفاروقی کو بھیجا، جس نے مد مقابل جرنیل کا کام تمام کر دیا۔ پھر عام جنگ شروع ہو گئی۔ مورخین کے نزدیک جنگ کے دوسرے دن نفس الزکیہ کے ساتھ صرف 313 جانصار تھے، جو اس جواں مردی سے لڑے کہ دیکھنے والے مبہوت ہو کر رہ گئے۔ اس دوران کچھ بنو عباسی سپاہی خندق پھلانگ کر ایک قلعہ پر عباسی علم لہرانے میں کامیاب ہو گئے، جس سے نفس الزکیہ کے جانصاروں میں سراسیمگی پھیل گئی۔ تاہم نفس الزکیہ نتائج کی پرواہ کیے بغیر لڑتے رہے، یہاں تک کہ آپ شہید ہو گئے۔ یہ دن 14 رمضان المبارک 145 ہجری کا تھا۔ لاکھوں بار سلام امام نفس الزکیہ کی روح پر، جو ظالموں کے خلاف لڑتے لڑتے ایک تاریخ رقم کر گیا۔ بعض مصنفین نے تحریر کیا ہے کہ نفس زکیہ کے قتل ہو جانے کے بعد غالی فرقہ مغیریہ کے مؤسس مغیرہ بن سعید عجلی اور اس کے ساتھیوں نے دعویٰ کیا کہ نفس زکیہ قتل نہیں ہوئے ہیں، بلکہ وہ نجد کے علاقے کے کوہ حاجر میں غیبت میں چلے گئے ہیں اور بعد میں ظہور کریں گے۔ یہ گروہ محمدیہ کے نام سے مشہور تھا اور ان کا ماننا تھا کہ نفس زکیہ مہدی موعود تھے۔ تو ناظرین، کیسی لگی آج کی ویڈیو؟ اگر پسند آئی ہو تو لائک کریں اور کامنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی آراء کا اظہار بھی کریں۔ آپ سب کا بیحد شکریہ۔ انشاءاللہ اسی طرح کی ایک اور تاریخی ڈاکومنٹری لے کر آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔